ہوتا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے اسی پیارے بیٹے اسماعیل کو اللہ رب العزت کی راہ میں اللہ رب العزت کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ آپ یہی خواب مسلسل 3 روز تک دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ایک کھلی آزمائش تھی۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو سیدھا وحی کے ذریعے حکم نازل کر دیتے اور ڈائریکٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہہ دیتے کہ اے ابراہیم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسی پیارے بیٹے اسماعیل کو ہماری راہ میں ہمارے نام پر ذبح کر دو، قربان کر دو۔ لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے یہ حکم خواب کے ذریعے دیا۔ اب دیکھیں، انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب بھی وحی الہی ہوا کرتے ہیں، میرے اور آپ کے خوابوں کی طرح نہیں ہوتے۔ تو امتحان اس طرح تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس خواب کے اوپر عمل کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، اگر میرے یا آپ جیسا کوئی تعویل کرنے والا ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ بھائی مجھے یہ عمل خواب کے اندر دکھایا گیا ہے، یہ عمل حقیقت تھوڑی ہے، میں تو نہیں کرتا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، وہ سیدنا ابراہیم تھے جنہیں خلیل اللہ کے لقب سے نوازا گیا، جنہیں اللہ رب العزت کا دوست کہہ کر کے پکارا گیا۔ وہ منشأ الہی کو فوراً سمجھ گئے اور انہوں نے پلٹ کر ایک مرتبہ بھی اللہ رب العزت سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ آپ مجھے ایسا حکم دے کیوں رہے ہیں، اس حکم کے اندر کیا حکمت ہے، اس حکم کے اندر کیا مصلحت ہے۔ دنیا کا کوئی قانون اور دنیا کا کوئی نظام زندگی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور عقل کی کسی ترازو پر یہ بات کھری نہیں اترے گی کہ ایک باپ اپنے بچے کو ذبح کر دے، ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دے۔ اس طرح کا ایک جملہ بھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نہیں کہا، بلکہ دیکھیں اس کے بجائے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو بلایا اور بلا کر کے کہا یا بنی انی ارا فی المنام، میرے پیارے بچے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ رب العزت کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے۔ یہ رائے میرے پیارے بھائیوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے نہیں پوچھی کہ بیٹے نے کہہ دیا ذبح کر دو تو کر دوں گا، اور اگر منع کر دیا تو نہیں کروں گا، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا کتنے پانی میں ہے، یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کا اللہ رب العزت کے حکم کے بارے میں کیا تصور ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، وہ بچہ بھی ننھا اسماعیل تھا، آنے والا پیغمبر تھا، اور پیغمبر بھی ایسا پیارا جس کی نسل سے سید الاولین، سید الآخرین، سید الجن والانس، سید الملائکہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے۔ اس معصوم بچے نے بھی اپنے باپ سے ایک مرتبہ یہ جملہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ اتنا تو بتا دیں کہ میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، کیوں آخر میرے گلے کے اوپر چھری چلائی جا رہی ہے، کیوں آخر مجھے ذبح کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کا ایک جملہ بھی اس معصوم بچے نے اپنے باپ سے نہیں کہا، بلکہ اس کے بجائے دیکھیں کتنی پیاری بات کہی۔ اس معصوم بچے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر،
ابا جان آپ کو اللہ رب العزت کی جانب سے جو حکم ملا ہے آپ اس حکم کو فوراً پورا کر ڈالیے۔ اور اس کے بعد تو اتنا پیارا جملہ کہا کہ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو ایسی ہی اولاد عطا فرما دے۔ دیکھیں اس معصوم بچے نے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، رہا ہے ابا جان میرا معاملہ، تو آپ گھبرانا مت، آپ ڈرنا مت، آپ یہ مت سوچنا کہ میرا بیٹا شور مچائے گا، آپ یہ مت سوچنا کہ میرا بیٹا چلائے گا، آپ یہ مت سوچنا کہ میرا بیٹا مجھے میرے اس عمل سے روکے گا، بلکہ آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، 9 سالہ عمر ہی کیا ہوتی ہے، اس 9 سالہ معصوم بچے اسماعیل کا یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ اپنے ذبح کے اوپر آمادگی کا اظہار کر دیتا۔ باپ رائے طلب نہیں کر پاتا کہ بیٹا عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ باپ کی اطاعت گزاری کا یہ جذبہ، آداب فرزندی کا یہ پاس و لحاظ اس کے سینے میں آیا تو کہاں سے آیا؟ ہم اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت اور آپ کے فیضان نظر کا اثر تھا۔ بہرحال میرے پیارے بھائیوں، جب باپ بھی ایسا مضبوط ارادہ رکھنے والا اور بیٹا بھی ایسے مضبوط ارادوں کا مالک، اور دونوں باپ بیٹے اللہ رب العزت کے حکم کو عمل میں لانے کے لیے تیار ہو گئے، اور باپ نے بیٹے کو لٹا بھی لیا، اس وقت بھی دیکھیں اس معصوم بچے نے کتنا پیارا جملہ کہا، اور حقیقت میں یہ ثابت کر دیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا بلکہ آنے والا پیغمبر تھا۔ اس معصوم بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ایسا کریں، مجھے سیدھا نہ لٹائیں بلکہ پیشانی کے بل لٹائیں، اس لیے کہ اگر آپ مجھے سیدھا لٹائیں گے تو جس وقت آپ چھری چلائیں گے اس وقت میری صورت آپ کے سامنے ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو میری شکل دیکھ کر، کہیں ایسا نہ ہو میری صورت دیکھ کر آپ کے دل میں جو ایک باپ کی محبت ہے وہ محبت جوش میں آ جائے اور اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر غالب آ جائے اور پھر آپ چھری نہ چلا سکیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دونوں باپ بیٹوں کی یہ ادائیں اللہ رب العزت کو اتنی اچھی لگی، اتنی پسند آئی کہ فوراً اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ یعنی ہمیں اسماعیل کا گلا کٹانا مقصود نہیں تھا بلکہ صرف اور صرف امتحان لینا مقصود تھا، اور امتحان کے اندر تم دونوں کے دونوں باپ بیٹے مکمل کھرے اترے، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہونے کے لیے آسمان سے ایک خوبصورت اور عمدہ مینڈھا نازل کر دیا گیا، جس کو قرآن مقدس نے کہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ایک عظیم قربانی بنا دی۔